سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، مادیت کے دور میں آقا علیہ السلام کے نفس، حضور علیہ السلام کی جان، مولا کل، مولا کائنات علی علیہ السلام کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ جو عظیم افضلیت سے ہمکنار کیا ہے، جس کو اعلان غدیر کے نام سے ہم جانتے ہیں، عید غدیر کے نام سے جانتے ہیں، کہ آج ہم سارے مومن اس بات کا اعلان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، ذرا آپ کو جاگنا ہوگا، اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ آج جشن ہے، میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں۔ میں پہلے بھی پڑھ کے گیا ہوں آپ کے پاس، پچھلے سال سفر میں پہلا اس کا جو سنڈے تھا، تو میں کچھ بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے نہ کسی کے ساتھ لڑائی ہے۔ جو کچھ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا یا قرآن سے کروں گا یا مصطفیٰ کے فرمان سے کروں گا۔ کوئی بندہ حوالہ دیکھنا چاہے میں دکھاؤں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کسی سے، سنیت بتاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اس لیے میں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کر میں تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے سنی ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبندی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں۔ اس گھر کو ماننے کے لیے حضور کا فرمان ہے، ایک ہی شرط ہے، بندے کا حلالی ہونا ضروری۔ اس لیے ذرا شیعہ سنی سے ہٹ کر میری بات سنیں، میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو جو میں آپ تک پہنچاؤں گا یاد رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا، سچے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں مولا کی ولایت کے حوالے سے پچھلے سال خطاب کر کے جا چکا ہوں، آج میں ایک نیا سودا آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ منانا نہیں میں نے کسی کو، کیونکہ ہر نبی کا یہی فرمان ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بھیڑیوں کو، بکریوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کے لیے دیکھنا شرط نہیں۔ اگر دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2-3 طرح سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس وقت کہ جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ خطاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں صحابہ کرام۔ کون ہوتے ہیں؟ ذرا بولو یار،
صحابہ کرام ہوتے ہیں. میں اور آپ اس وقت نہیں تھے جب قرآن اتر رہا تھا, تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ بولو بھیا. حضور کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, حضور علیہ السلام سے وفا کی, وہ تھے ایمان والے. تو جب اللہ کہتا نا یا ایھا الناس, اے لوگوں, جب لوگوں کہتا ہے تو پھر ایمان والے بھی آ گئے, پھر یہودی بھی آ گئے, پھر عیسائی بھی آ گئے, پھر سارے انسان آ گئے. اس مقام پہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے نبی دے صحابیوں, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا سچے, ان کے ساتھ ہو جاؤ. میں ایک بات کرتا ہوں, اگر سارے ہی سچے تھے, کوئی ایک شخص بھی یہاں سے نہیں نکلا, ساری کائنات ہی سچی تھی, تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے سچے بھی تھے, کچھ ایسے صادقین بھی تھے جن جیسا کوئی اور سچا نہیں تھا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سچے ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ. ادھر اگر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر سارے ہی مجمع میں جتنے لوگ ہیں لاہور کے ہوتے, جتنے بھی ہیں, تو میں کہوں کہ یہ جو ہے نا ادھر والے سارے بندے جتنے بھی ہیں یہ لاہور والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ کہیں گے ہم سارے لاہور سے آ گئے, تو ساتھ کن کے ہونا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی میت کا کہا جاتا ہے تو کسی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ جوڑا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, اے میرے نبی کے صحابیوں, نبی کے صحابہ سے بالخصوص اور ہم سے بالعموم بات ہو رہی ہے. اس وقت کے مخاطب حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے, تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کی میت میں آ جاؤ, ان کی سنگت میں آ جاؤ, ان کی رفاقت میں آ جاؤ, ان کی قربت میں آ جاؤ, ان کو اپنا آقا مان لو, ان کو اپنا مولا مان لو, ان کو اپنا سردار مان لو, ان کو اپنا مالک مان لو. کیوں کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچے یہ. بڑی خاص بات ہے, ایک صادق کا معنی ہوتا ہے سچا. اس سے جو اوپر کا درجہ ہے نا, صادق سے اوپر کا جو رتبہ ہے وہ ہے صدیق. وہ صادق سے بڑا سچا ہوتا ہے. جو آخری اس کا رینک ہے, مبارکی کا صیغہ, وہ ہوتا ہے صدیق اکبر. کیا ہوتا ہے؟ جس سے بڑا سچا کوئی نہ ہو. میں ابن ماجہ دینے لگا ہوں. کون سی کتاب؟ ابن ماجہ, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب دینے لگا ہوں. توجہ ذرا میری طرف. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, میری کئی بھی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے. میں ابن ماجہ دے رہا ہوں آپ کو, لاؤ میں کھول کے دکھاتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے جلیل القدر بھائی مولا کل مولا کائنات علی علیہ السلام کا فرمان سنو. آپ فرماتے ہیں انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو, میں صدیق اکبر ہوں, میں سب سے بڑا سچا ہوں, مجھ سے بڑا سچا حضور کے بعد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوگا. اگر حضور کے بعد کوئی میرے علاوہ بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے, میں حدیث دے رہا ہوں آپ کو, میں نے بنانا نہیں, میں نے دکھانا ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا صدیق اکبر میں. آپ کہیں گے حضرت جی یہ تو مولا کا فرمان ہو گیا نا, حضور فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں. حدیث تو نہ ہوئی تو میں حدیث دے دیتا ہوں, میں حضور کا فرمان سنا دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں کہیں ناسبیوں میں تو نہیں کھڑا. قسم سے پریشان ہو گیا ہوں. میں جب پروگرام کرنے جاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے, میرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ ماحول کون سا ہے. آپ نے مجھے پریشان کر دیا, میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی تو صدیق اکبر ہے, علی تو فاروق اعظم ہے, تیری ذات
مردوں کی بات کریں، اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے نا اس پر زیادہ حوالے جات چاہیے تو یوٹیوب پہ لکھے علامہ یاسر قادری صدیق اکبر و فاروق اعظم، آپ کو 2 گھنٹے کا میرا لیکچر مل جائے گا۔ ہم بات ایسے میں نے کتابیں کھول کھول کے ایسے دکھائی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ ڈیٹیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردوں میں، میل میں جو سب سے بڑا حضور کے بعد جو صدیق اکبر ہے، جو سب سے بڑا سچا ہے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ؟ بولو یار۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ شیعہ ہیں، شیعہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کا گروہ، مولا علی علیہ السلام کی جماعت، مولا علی سے پیار کرنے والوں کی جماعت اور گروہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ تو اس کا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام کی میت میں آ گئے، جو ان کی سنگت میں آ گئے، جو ان کی غلامی میں آ گئے، جو ان کی رفاقت میں آ گئے، جو ان کی صحبت میں آ گئے، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ان سے بڑا مومن کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے شرط لگا دی، اللہ نے شرط لگا دی کہ ایمان والے ہو، نہیں سمجھے جا، اے مومنو، اے ایمان والے ہو، سچوں کی میت میں آؤ، ان کے ساتھ آؤ، ان کی رفاقت میں آؤ۔ میں ایک اور روایت دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یارو اس گھر سے بڑا سچا کون ہے؟ جن کے امام ہی صادق ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا اہل سنت کی 70 کتابیں، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو صادقین ہیں، جو سچے، ان کی میت میں آ جاؤ۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے آپ فرماتے ہیں نحن مع الصادقین وفی روایت مع الصادقین هو علی ابن ابی طالب۔ آپ بات کرتے ہیں کہ صادقین سے مراد حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، اور بالخصوص جو سب سے بڑا سچا ہے، جو صدیق اکبر ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ آپ دیکھیں اللہم صلی اللہ، آپ دیکھیں جب آیت مبارکہ اتری تو کائنات ساری ادھر ہی تھی کہ یا مدینہ چھوڑ کے چلے گئے؟ جی ادھر ہی تھی، ساری کائنات ادھر تھی، لیکن اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے اور نماز کی گواہی نہیں گئے، روزے کے لیے بھی نہیں گئے، حج کے لیے بھی نہیں گئے، زکات کے لیے بھی نہیں گئے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے نبی ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو اللہ کو 5 سچے نظر آئے ہیں نا، آقا علیہ السلام، مولا کل، پاک بی بی صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین، 5 ہی سچے نظر آئے نا اللہ کو۔ بولو یار، کوئی 6واں نہیں سی، 6واں کوئی نہیں، دنیا اتھا ہی، کائنات ادھر ہی، کائنات کے سخی بھی ادھر، کائنات کے غنی بھی ادھر، کائنات کے دیگر سچے بھی ادھر، سارے ادھر تھے کہ نہیں؟ اللہ نے ساری کائنات میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ سچے نظر آئے ہیں وہ یہ 5 تن پاک نظر آئے۔ اب میں وہ حوالہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا تک میرا پیغام پہنچانا، کل آپ سینہ چوڑا کر کے میں بتانے لگا ہوں کہ ان سے بڑا سچا کائنات میں کوئی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتانے لگا، جاگو ذرا جاؤ، اہل سنت کی 70 کتابیں لینے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے ایسے کھول کے کتابیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان دینے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مولوی جی آپ کی مانے یا ماں عائشہ کی مانے؟ آپ فرماتی ہیں ماں رہی تو احکم کتو استقا من فاطمہ کا غیر ابیہا۔ وہ سنو فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا نہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ مردوں کی بات کرو تو حضور کے بعد علی سے بڑھ کر صدیق اکبر کوئی نہیں، علی سے بڑھ کر صدیق کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں۔ اور اگر فیمیل کی بات کرو تو میں کہہ رہا ہوں یار، میں کوئی لڑنے آیا ہوں کسی سے، کوئی لڑائی ہے کوئی جھگڑا ہے، وہ بھائیا سنیت دکھانے آیا ہوں۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ جو سچی بات ہے نا اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سلام اللہ علیہ۔ اس کا مطلب ہے جن ہستیوں کو، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک سمجھ آ جائے، جن ہستیوں کو، جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ چن لینا، پھر ایسے سچوں کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے سچوں سے گواہیاں نہیں مانگتے۔ یہ ایسے سچے ہیں، ان سے بڑھ کر سچا اللہ کو بھی اور کوئی نہیں ملا، سب سے زیادہ سچے یہ۔ اس کا مطلب ہے نہ ان سے بڑھ کر کوئی سچا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی شجاع ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی پاک ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی منزہ ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مصفا ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مجرہ ہے۔ جب ان جیسا ہی کوئی نہیں سمجھے گا، جب ان جیسا ہی کوئی نہیں تو پھر ان کا دوسروں کے ساتھ کوئی کمپیرزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے یا؟ میں دلیل دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کسی مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی حافظ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی علامہ کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی مفتی کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ولی روح قدرت کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو، بڑی خاص بات ہے، لگو توجہ میری طرف۔ جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نا، مخصوص ایام میں، تو شریعت کا قاعدہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی شرط ہے پاک ہونا۔ کیا ہونا؟ تو اس وقت ہے ناپاک، لہذا نماز نہیں پڑھنی۔ عورت بچہ پیدا کرے، ناپاک ہو گئی، نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ جب کوئی ڈلیوری کیس ہوتا ہے تو ایمبولنس والے کو یا ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے بھائی فلاں مسجد میں لے چل بچے کی ولادت کے لیے، جی وہ آپ کے فلاں مسجد میں لے جاؤ، تو وہ کیا کہے گا؟ تیری ماتم ماری گئی ہے، ولادت ہسپتال سے ہونی ہے، مسجد سے پاک جگہ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں، شریعت کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے آئے، میں 150 والے دیتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے جب تک عورت حیض و نفاس سے نہیں نکلتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پکڑ سکتی، اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ ناپاک ہے۔ جب تک پاک نہ ہو جائے، جب تک، آپ بھی سمجھ نہیں آئی ان کی۔ ادھر جن کا آج ذکر سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، دنیا میں ظاہر آمد ہونے کا وقت ہے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں۔ وقت آیا اپنے گھر جانے لگی، آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر میں آ۔ مولا تیرا گھر تو کائنات سے پاک جگہ ہے، تیرا گھر تو بڑا پاک ہے، بڑا منزہ ہے، بڑا مصفا ہے۔ وہ مریم سلام اللہ علیہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو تم نے ان کے پاک حجرے سے ان کو دور کر دیا تھا، جب تک وہ 40 دن میں طہارت لے کے واپس نہیں پلٹی۔ تو میں تو بچہ
شرک کی گواہ ہے تربت رسول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت رسول کی، ناراض کلمہ گو ہے بیٹی رسول کی، ناراض کلمہ گو ہے بیٹی رسول کی، اگر راضی نہیں بنت مصطفیٰ تیری ساری عبادت فضول ہے۔ جو قبلہ نے شعر پڑھے میں اس میں حدیث سناؤں گا، ذرا توجہ یار میری طرف رکھے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے بڑے عہدے والے کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، شریعت لاگو، شریعت بولو یار لاگو، یہ ایسے بات ہیں میرے آقا فرماتے ہیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، 4 نفوس قدسیہ کو جامع ترمذی پڑھ لے، اہل سنت کی چوٹی کی سیاست کی تیسری سب سے بڑی کتاب، سینکڑوں حوالے۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارا جی چاہے جس حال میں ہو اللہ کے گھر آ سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ پڑھے، توجہ میری طرف، ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء، اور پایا جس کی زندگی کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو اسے زہرا بطول کہتے ہیں۔ ناپاک ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ناپاکی کو ان سے دور کر دیا گیا۔ یہ آیتیں تطہیر کا مصداق ہیں، صرف یہ 5 نفوس قدسیہ، چھٹا کوئی نہیں۔ میں جامع ترمذی دیتا ہوں، شیعہ کی کتاب ہے، اور ترمذی شیعہ کی کتاب ہے جی، اور سنیوں کی کتاب یاد، سنیت سمجھا رہا ہوں۔ جب آیتیں تطہیر اتری، جب چادر تطہیر کے نیچے آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ 4 نفوس قدسیہ کو لیا، تو جب کہا کہ مولا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرض کرتی وانا معکم یا نبی اللہ، آقا میں بھی آپ کے نیچے، اس رضا کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے میں بھی آ جاؤں؟ اگر سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو بھی کرتے شامل۔ جواب سنیں میرے آقا کا، میرے آقا فرماتے ہیں انت علی مکانک و انت علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہی ہے، یعنی میری بیوی ہو وہ بھی خیر ہے، لیکن کدھر نہیں آ سکتی مولوی جی، لڑائی نہیں، پتہ چلا ایک اور نے تے باقی اور نے، یہ تو بائی برتھ منزہ بھی ہے، مصفہ بھی ہے، مجلہ بھی ہے، مومن بھی ہے، ان جیسا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی بنے تھے، ان کی تخلیق ہوئی تھی مٹی سے، ان کی تخلیق ہوئی تھی نور سے۔ نہیں سمجھے گا؟ قرآن مجید پڑھے، وقت نہیں ہے، جتنی بھی کائنات میں جو کچھ آپ کو ملے گا ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، مٹی، آگ اور پانی۔ اب ان کی کیسے ہوئی ہے؟ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ بخاری مسلم کے استاد۔ یار لوگ کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، میں بخاری مسلم کے استاد دے رہا ہوں آپ کو، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر ابو بکر ابن ابی شیبہ، 40,000 احادیث کی کتاب ہے ان کی، المصنف، پوری سیاستہ کے استاد ہیں وہ، ان کی المصنف میں۔ اس کے علاوہ محب التبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشراف، توجہ میری طرف، حدیث سنو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، پسینہ ٹھنڈا نہیں ہوا سلمان فارسی کا نام سن کے، ان سے وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ یعنی 5 تن پاک
آپ کب سے ہیں؟ یعنی 40 سال سے. کب سے ہیں؟ سنو حدیث دے رہا ہوں یا میرے آقا فرماتے ہیں کن تو آنا وعلی وفیر وعید و فاطمہ و حسن و حسین نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. حدیث دے رہا ہوں یا میرے آقا کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا, آدم کا جسد نہیں بنا تھا. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 5 تن پاک کا ایک ہی نور تھا. اللہ نے اپنے نور سے مٹی سے اللہ نے اپنے نور سے 5 تن پاک کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے یہ تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ایک خدا تھا, دوسرے یہ 5 تن پاک تھے. اور میں ایک اور چکے اعلان غدیر کے لیے جمع ہوئے, میں ایک ایمان افروز حدیث سناؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا علی علیہ السلام مولا تب بنے جب حضور نے غدیر میں اعلان کیا. او بھائیا وہ اعلان ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے, پہلے نبی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے 40 سالوں میں کیا کیا اعلان. عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول پڑے. میرا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام معذرہ ساڑھے نبی تو بن گئے, تو ساڑھے نبی 40 سال بعد نبی بنے کیوں بچپن سے. یہ بات نہیں, کسی چیز کا ملنا اور شاید اس کا اعلان. میں مثال دیتا ہوں, اللہ کی سنت ہے مثال سے بات سمجھانا. آپ میں سے میرا کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا آج مجھے پہلی بار دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس نے نہیں دیکھا, پہلی بار دیکھ رہا ہے. وہ ساتھ والے کو کہے میں نے علامہ صاحب کو آج دیکھا اور سنا ہے, یہ آج ہی خطیب بنے. بھائی آپ نے آج دیکھا اور سنا ہے, خطیب تو میں 20 سال سے. وہ 40 سال میں نے حدیث ابھی دیکھی ہے, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, رد نہیں کریں گے. وہ 40 سال میں اور 18 ذی الحج میں حضور کے 63ویں سال. او بھائیا او اعلان ہے, یہ نبی اور مولا تو تب تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اب سنو حدیث, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کل سینہ چوڑا کر کے دوستوں کو ضرور سنائیے گا حدیث. یہ میرا واٹس ایپ نمبر میں واٹس ایپ کر دوں گا حدیث. ابو یعلا کی مسند, امام دارمی کی مسند الفردوس, اہل سنت کے چوٹی کے محدث بتا رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا تھا پاک پاک کے نور کو, پھر ہمارے نور سے خیرات لے کے جملے ذہن میں کرو اور مہمان سمجھ کے سن لو. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارے نور سے خیرات لے کے نا کائنات تخلیق کی. یہ جو فرشتے ہیں جن کو کہتے ہیں معصوم, مولوی کہتے ہیں فرشتے معصومان الخطاب ہیں, وہ ہیں معصومان الخطاب, لیکن اور نبی بھی معصومان الخطاب ہے. کہتا ہے زہرا معصومان الخطاب نہیں معاذ اللہ. مولوی کہتا ہے آؤ یہ جو معصوم ہے یہ بنے کیسے ہیں. فرشتے اللہ نے بنائے ہیں علی کے پسینے کے نور سے. جملے کا خون نہ کرو. مولا علی علیہ السلام کا پسینہ دیکھے نا, اس نور سے اللہ نے فرشتے بنائے. اہل سنت کی کتابیں دوں گا یار, کو کسے سنا رہا ہوں, جو لوگ مجھے ڈانٹتے ہیں ان کو ویسے حوالوں کی کمی نہیں. فرشتے بھی بنائے, ساری کائنات بنائی, نبی بنائے. جب نبی اور فرشتوں کی ارواح بن گئی, مثال جسے آپ کہتے ہیں ارواح بن گئی ساری کائنات کی. اب توجہ میری طرف, 3 کیٹیگری ہو گئی, انبیاء کی ارواح, فرشتوں کی ارواح اور انسانوں کی ارواح. 3 اور روحیں جس کو کہتے ہو عالم ارواح. جب روح نکلے گی نا ادھر سے تو ادھر ہی جائے گی جہاں سے آئی ہے.
اب بڑی خاص بات دے رہا ہوں حدیث مصطفیٰ. آقا فرماتے ہیں اسی طرح ساری ارواح جمع ہے, ساری. اللہ رب العزت نے اعلان کیا الست ربکم, سنو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا. رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں طرف حضور نے سلام تشریف فرما تھے. آقا نے سلام کا فرمان دے رہا ہوں, قصہ نہیں سنا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا ھذا محمد نبیکم. مخاطب چیک کرو آگے کون ہے. اللہ نے کہا یہ محمد تمہارا نبی ہے. لیفٹ سائڈ پہ یار حدیثیں دے رہا ہوں, لیفٹ سائڈ پہ مولا اکبر تھے. اللہ نے کہا ھذا علی مولاکم وامیر. یہ علی تمہارا مولا بھی ہے, تمہارا امیر بھی ہے. تم کہتے ہو کہ غدیر میں مولا بنے, بھائیا غدیر میں اعلان ہے مولا تو وہ تب سے ہے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اس کا مطلب ہے ایک سیدھی سی بات ہے, کچھ کیٹیگری مٹی والوں کی ہو گئی جو مٹی سے بنے, سلسال سے بنے. دوسری کیٹیگری نور والوں کی, نور والوں کی اور مٹی والوں کی آپس کے اندر کوئی تقابل, کوئی کمپیریزن, کوئی مقابلہ بنتا ہے. بولو یار کہ شیطان کیوں اکڑا تھا؟ اللہ نے جب کہا کہ سجدہ کرو آدم کو, وہ اکڑ گیا. اس نے دلیل کیا دی؟ وہ کہتا ہے میں آگ سے بنا, آدم مٹی سے بنے, تو لہذا میں افضل ہوں, میں مٹی سے بنے کو سجدہ کیوں کروں. یہی بات تھی نا, یہی دلیل تھی اس کی. لیکن بڑی خاص بات سورہ ہجر پڑھے قرآن مجید, جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا, جسم کو, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ آپ سجدہ کرو. قرآن دے رہا جب یہ پنجن پاک کا نور وہ آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کیا نا, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو پھر کہا کہ اب میرے آدم کو, جب تک خالی کڑبور تھا نا, جب تک گھر خالی ہونا سکتا, جس کا نصیب ہو سکتا ہے کل سمجھ جائے, جب گھر خالی ہونا, گھر کے مکین جب تک گھر کے اندر نہ آ جائے تے خالی گھرانو سجدے نہیں دے ہوندے. اس کا مطلب ہے جب کڑبور تھا خالی, فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو. جب نور کا چراغ پھونکا تو پھر کہا سجدہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو, یعنی باہر مٹی کو نہیں دیکھا, یعنی انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا, انہوں نے اندر باطن کے نور کو دیکھا. وہ اور سجدہ رہے. تو شیطان نے اندر کے نور کو نہیں دیکھا, شیطان نے ظاہر دیکھا. یہ بشریت کا بہتر دیکھا, انا بشر مثلکم, یہ ظاہر دیکھا تو وہ اکڑ گیا. پتا چلا جو پنج تن پاک کو نور مان لیں, نور مان کر سر کو جھکا لیں, وہ ہیں فرشتوں کی سنت پہ, اور جو ان کو اپنے جیسا سمجھ کے اکڑ جائیں وہ ہیں شیطان کی سنت پہ. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. ان کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے نا, مولا علی علیہ السلام کا حضور کے بعد کیا کریں کہ حضور کے بعد مولا علی افضل کائنات ہیں یا بی بی زہرا افضل کائنات. ہمارے محدثین تو ان کا کمپیریزن کرتے تھے کیونکہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں نفوس قدسیہ ہیں, آپس میں کمپیریزن بنتا ہے. ان کا باہر والوں کے ساتھ تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا, کوئی مقابلے نہیں بنتا. آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں, سمجھ نہیں, فہم و ادراک نہیں, کس کا مقابلہ کس سے کرنا ہے. مقابلہ کرنے کے بھی کوئی اہل نہیں ہے. اس لیے میں اپنی بات نہیں کر رہا, اما عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں سنتے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیت بتا رہا ہوں. فاطمہ کی ماں رہی تو افضل من فاطمہ کا غیر ابیہا. آپ فرماتے ہیں فاطمہ کو زہرا کے بابا کے بعد پوری کائنات میں فاطمہ کو زہرا سے افضل میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. یارو میری نہ مانو,
اب عمر مومن عائشہ صدیقہ کی مان لو، وہ کہتی سب سے بڑی سچی بھی صدیقۃ الکبریٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ بھی صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اسلام کی ابتدا تھی، شروع آغاز بگننگ، تو کس گھر سے ہوئی؟ وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے، کہ کوئی اور گھر جو ہوئی تھی؟ وہ اسی گھر سے ہوئی نا، بولو یار۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے ہی، اور امامت و ولایت بھی سرکار ابو طالب کے گھر سے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سے نبوت ہے حضور کی، تب سے ہی مولا علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت بھی ہے۔ بس کچھ وقت مقرر ہوتے ہیں جہاں اعلان ہونے ہوتے ہیں، اور آپ نے غور نہیں کیا جب اعلان کیا تھا علیہ السلام نے، اللہ نے کیا کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول، جو پیغام دے کے بھیجا تھا نا، وہ پیغام ذرا لوگوں کو سنا دے، اگر نہ سنایا تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا، توجہ میری طرف، اللہ جو ہے آپ کی حفاظت کرنے والا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، موبائل وہ جو سیالکوٹ میں نے امانت دی تھی ادھر دے دو، تو وہ سے مراد کیا تھی؟ موبائل۔ بولو بھیا کیا تھی؟ موبائل۔ الفاظ وہی ہے، ادھر فرمایا ما انزل، ادھر فرمایا ما اوحا، معراج کی رات۔ وہ جو معراج کی رات، وہ جو معراج کی رات پیغام دیا تھا نا، سننے وقت آ گئے اتنے اعلان کر دے۔ اور آگے میرا گاؤں ہاتھ جوڑ کے نقطہ دینے لگا ہوں، لوگوں سے نہ ڈریں۔ نہیں سمجھے یار، یہ بڑی عجیب گل نہیں؟ وہ بھائی تو جنگاں ہو رہی ہیں سن، بدر، اللہ ادھوں کی نام لوگوں کو نہ ڈرو، میں حفاظت کرنے والا۔ جب حضور ہجرت کر کے جا رہے تھے غار ثور میں، تو اس وقت اللہ کہتا یار کہ لوگوں سے نہ ڈریں، میں جو آپ کی حفاظت کرنے والا۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جنگ دشمنوں کے ساتھ، اس وقت جان کی حفاظت کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے کو۔ بولو یار، اس کا مطلب جنگ کے دوران اللہ نے بھی کہا کہ لوگوں سے نہ ڈریں، کہہ دیں کہ مطلب ہے اللہ جانتا ہے جیڑا ایتھے پیغام دینا ہے نا، خاصاں دی گل ہے ہم آگے، او جنگاں نال بھی ذرا مشکل تے ڈڈ ہے۔ اللہ نے کیا سونیا سنا دے، پتہ ہے مروڑ تو اٹھیں گے، تکلیف تو ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن کہہ دے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں جو ہوں تیرا گارڈ، میں جو ہوں تیرا عاصم، میں ہوں تیرا حفاظت کرنے والا۔ آپ کہہ دیں۔ اس پہ ملا علی قاری اہل سنت کے محدثین بتا رہا ہوں، ملا علی قاری، امام جلال الدین سیوطی، اس کے علاوہ سینکڑوں حوالے، شیخ اسماعیل الحق کی سینکڑوں حوالے فرماتے ہیں جب یہ آیا پاک اتری تو آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر ہے، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، جو دائیں بائیں گھوم رہے تھے ان کو قریب کیا۔ حضرت بلال کو کہا کہ اذان پڑھو تاکہ ان کو پتا چل کہ نماز ہونے لگی ہے۔ جب اذان دی گئی سارے اکٹھے ہو گئے، اذان دے کر نماز سے پہلے، نماز سے سب سے اونچا اور بلند ممبر سجا دیا گیا۔ اس سے بڑا اونچا بلند ممبر کائنات میں کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف، حضور علیہ السلام نے صرف زبان سے اعلان نہیں کیا، زبان سے کہتے ہیں تو وہ ہوتی ہے حدیث، عمل کر کے دکھائیں تو وہ ہوتی ہے سنت۔ نہیں سمجھے؟ حدیث ہے زبان سے کہہ دینا، اور سنت ہے پریکٹیکل کرنا۔ حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے بھائی علی تمہارا مولا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ سب کو جمع کر کے ممبر کے اوپر
اپنے ساتھ مولا کو کھڑا کر کے. علی کا معنی بلند ہوتا ہے. آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ علی کتنا بلند ہے. ساری کائنات نیچے، منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ ہے. اور علی کا معنی بھی بلند. علی جس گھر میں آئے، کعبہ کا معنی بھی بلند. میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں، نجف کا معنی بھی بلند. یا علی کہتے ہی بلندی کو ہے، بلندی کو کہتے ہیں. ہاتھ پکڑا، صحابہ کرام سامنے زندگی بھر کی ساری کمائی، 1.25 لاکھ صحابہ سامنے، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اسے. حدیث نہیں ہو رہی اور سنت بتا رہا ہوں یار. ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے الستو اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابیوں، اور مجھے جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ ذرا غور کریں حضور علیہ السلام کے فرمان پہ. سب نے کہا قالوا بلا. جیسے میں آپ سے کہوں کوئی بندہ، کوئی فالوور ہو میرے چاہنے والے یا میری جماعت کے بندے ہو، میں کہوں یار مجھے سچا مانتے ہو کہ نہیں؟ تو سارے کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں، گواہی دی. حضور نے فرمایا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میری گل کے اعتبار ہے کہ نہیں؟ اپنی گواہی ہے یار. سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ. جی یا رسول اللہ، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جان سے عزیز ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے غلام ہیں. اچھا، گواہی دے دی. آگے سنو. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میرے آقا نے فرمایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں، رسول اللہ پہ تن من دھن لٹانے کے دعوے کرنے والوں، سنو پھر. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آپ نے باتیں ذکر نہیں سجدہ دا، جنہ جیباں دے ذکر نہیں سجدہ دا، انہاں جیباں نو بولن دا چج کادا. واہ واہ جی واہ، واہ جی واہ. انہاں جیباں نو بولن دا چج کادا. او کہ منکر تے جمنے در کعبہ، او تیرا عمرہ طواف تے حج کادا. واہ جی واہ. جڑا منے نا علی نو ولی اللہ، او دا دوزخ تو بچن دا پج کادا. سنو گا. او کہ منکر علی دا تے جان جنت پھر شیعہ دا گاڑی تے وج کادا. پنج نعرے، پنج نبی، 1.25 لاکھ نعرہ. توجہ میں نمان فہری کی بات نہیں کرنے لگا. توجہ میں بڑی خاص بات دینے لگا. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اسی نہیں مولا مانتے. مولا تے اللہ ہے، مولا تے رسول ہے، مولا اللہ ہے، ہم اللہ کو مولا مانتے ہیں. توجہ میرے طرف نچوڑ دینے لگا وہ ہاتھ جوڑ کے. جملہ سمجھے، حدیث پر غور کریں. عربی کے ماہر سمجھتے ہیں، لغت کے ماہر سمجھتے ہیں. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. صرف و نحو کے ماہر سمجھتے ہیں. حضور نے کہا ہی نہیں کہ علی کو مولا مان لو. نہ من کنت. واہ جی واہ. توجہ میرے آقا نے فرمایا علی ہر ایرے گہرے کا نہیں، علی ہر نتھو خیرے کا نہیں، علی ہر لنڈی بچی کا نہیں، علی ہر زید بکر کا نہیں. جس کا محمد مولا ہے اسی کا علی مولا. آقا علیہ السلام نے مولا کی ولایت کو اپنی ولایت کے ساتھ جوڑ دیا. ہائے ہائے ہائے. اس کو علی کو مولا ماننا ہوگا جو اللہ کو مولا مانتا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا وہ عالمن والا وہ عالمن آتا ہوں فنسل من نصر وخزل من خزل. مولا تو بھی اس کا مولا بننا جو علی کو مولا مانے گا. تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے گا. تو اس سے منہ موڑ لینا جو میرے علی سے منہ موڑ لے گا. میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی. اور نبی بھی سردار اور انبیاء، جی سب نبیوں سے اعلیٰ. اگر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا مولوی جی، تو اللہ بھی اسی کا مولا ہے جس کا محمد مولا ہے، اور محمد اس کا مولا ہے جس کا علی مولا ہے. تو پھر مجھے کہنے دیجیے جو علی کا نہیں
नबी का नहीं, तो जो नबी का नहीं फिर वो अपने बाप का नहीं। ये चेन बता दी ना, वो चेन बता दी अल्लाह के रसूल ने। तो वलायत अब मौला का माना करके आपसे बस इजाजत लेने लगा हूं। मौला का माना बाद लोग कहते हैं दोस्त। मौला के 22 मानी है। मौला का माना अब्दुल गुलाम भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना आका भी है, मौला का माना मालिक भी है, मौला का माना दोस्त भी है। अब बड़ी खास बात देने लगा, अगर तो हजूर मन कुंतु ना फरमाते, सिर्फ कहते हाजा अलीयुन मौलाकुम, ये अली तुम्हारा मौला है, फिर आप कह देते भाई इसका माना दोस्त यार। जब हजूर ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया तो हजूर उम्मतियों के यार हैं भाई। और भाइया हजूर किसी से यार नहीं, यार कहना बेदबी है। सूरह हुजरात पढ़े यार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ताक़ू फ़ौक़ नबी, ऐ ईमान वालों जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में आते हो आवाज़ में मस्त रखा करो। और जैसे एक दूसरे को बुलाते हो ना, टू बी फ्रैंक, जरा पुरतकल्लफ होके ऐसे नहीं बुलाना। अगर ऐसा कर लिया तो सारे अमाल ईमान समेत क्या कर लूंगा, जब्त भी नहीं हाबत कर लूंगा। मैं कोई चीज आपसे छीन लूं ना, छीन लूं तो आप मुझसे माजरत करके ले सकते या कोई सिफारिश करवा के ले सकते। अगर चीज पकड़ के मैं उसको जला ही लूं तो फिर ले सकते। ये होता है हाबत, और इसकी वापसी कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है अगर मेरे मुस्तफा की बारगाह में सिर्फ आवाज ही बुलंद कर ली तो सारा कुछ ही गया, कि वापसी भी कोई नहीं। अंतहबत अमालुकुम अंतुम ला तशउरून, हब्त भी कर लूंगा तुम्हें शऊर भी नहीं होने दूंगा। इसका मतलब है नबी में से आबाद यार था नहीं समझे यार, किसी से आगे नहीं आई तू साढ़े यार हो, मेरा तो दोस्त तो यार हो, मैं तू भी फ्रैंक बुलाऊंगा तो सोने वाला ते आज यार किसे से बुलाऊंगा कि नहीं। तो है इस बारगाह में किसी की मजाल। वो तो कहते थे फिदा का पी लाऊंगी यार सुल्ला, यार सुल्ला आप तो हमारे माँ बाप कुर्बान। इसका मतलब है कि दोस्त नहीं। तो क्या थे हजूर सब के आका बोला थे, बोलो यार आका बोला थे ना। तो हजूर ने फरमाया मन कुंतु, जिसका मैं मौला, जिसका मैं आका, जिसका मैं मालिक, जिसका मैं सरदार, उसी का अली मालिक भी है, मौला भी है, सरदार भी है, बादशाह। गल नहीं मुक गई। ਇਹਦਾ मतलब है सदके या रसूल अल्लाह, सैयदना या रसूल अल्लाह। ये भाइया हजूर ओदे नहीं जिन्हें पहला सैयदना अली अलैहिस्सलाम कहना, मौलाना अली अलैहिस्सलाम कहना। आखिरी रवायत दे के बस आपसे इजाजत लेने लगा हूं। अहले सुन्नत की 15 किताबें जब मौला की वलायत का, मौला अली अलैहिस्सलाम की सरदारी का ऐलान किया, हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की सरदारी का जब ऐलान किया, 2 सहाबा आगे बढ़े, सीनियर सहाबा। सबसे पहले तवज्जो मेरी तरफ, हजरत अबू बकर और हजरत उमर सबसे पहले आगे बढ़े। बकरा का यार इब्ने अबी तालिब, अंत मौलाना व मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मोमिनिन व मोमिनातिन। बड़ी खास बात है, हाथ जोड़ के सबसे पहले आगे बढ़े 2 सहाबा। कहते हैं अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो, आज से तू अबू बकर का भी मौला है, आज से तू उमर का भी मौला है, आज से तू हर मुस्लिम का, हर मोमिन का, हर मोमिना का तू मौला है। नारे तकबीर, हजरत अबू बकर हजरत उमर को मानने वालों नहीं समझे यार। वो तो मौला की वलायत के टंके बजा रहे हैं, वो तो मौला की ये शान, ये वलायत, ये इमामत के मुबारकबादियां दे रहे हैं। तो आप कैसे उनके फॉलोअर हैं कि जिनको वो आका मान रहे हैं, जिनको वो मौला मान रहे हैं, जिनको वो मालिक मान रहे हैं।
حضرت عمر کو کہا کرتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہے ولایت, یہ ہے سرداری. کیونکہ نبوت میں ختم ہونا تھا حضور علیہ السلام پر, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو مسجد کا امام ہوتا ہے نا, اس نے چھٹی جانا ہو نا تو پیچھے نائب امام ہوتا ہے. وہ ایویں نہیں چھڑ کے ٹر جانا مسجد میں کہ جی ایویں چھڑ کے ٹر جانا پرسوں سمجھو گے لیکن سمجھو گے ضرور, رات کو جا کے لیٹو گے. جی ایویں چھڑ کے ٹر جانا کہ واپس آئے تھے ہم نے جواب چلو بھی بھائی نمازیاں بے سہارے ہی چھڑ کے ہیں. سکول کا استاد وہ قائم مقام پرنسپل چلا جائے, یہ وائس پرنسپل قائم مقام. وزیر اعظم صاحب باہر ٹوٹ جانے کی دورے چھوڑے تھے, پکے بھی نہ جان دورے چھوڑے پیچھے قائم مقام وزیر اعظم بڑھا کے جانے جاگو یار ایویں نہ پورا حوالے کر جانا کسی جڑا مرضی بن جائے نا. یہ مطلب ہے مولوی نہیں سمجھ آئے, وزیر اعظم نہیں سمجھ آیا, پرنسپل نہیں سمجھ آیا کہ حضور علیہ السلام جو ساری کائنات کو سمجھ دینے آئے, وہ اپنی امت کو, اور امت بھی ابھی مچور نہیں ہوئی تھی, نہیں سمجھے یار, اور شعور بھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. معاشرہ پڑے نہ جا کے رکھا, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلچر کیسا تھا, قوم کیسی تھی. ان کا ذرا پڑھے نا ماحول جا کے اسلام سے پہلے. میں نہیں بات کر رہا, لوگ بات دوسری طرف لے جاتے ہیں, لوگوں میں سمجھ نہیں, فہم و ادراک نہیں. آپ بچے پڑھے لکھے ہیں, ان کو پتہ ہے ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت, اور یہ ساری سمجھ آ جائے گی کہ وہ قوم کس طرح کی تھی. وہ یار کیسی جو ابھی امچور قوم ہے, ابھی مچور بھی نہیں ہوئی, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپرد کر کے اچھا وہ السلام علیکم, یہ ممکن ہے. اس کا مطلب ہے نبوت ختم, آخری خطاب, آخری خطبہ, میں جا رہا ہوں. ڈنڈی مارتے ہیں, آدھا خطبہ سناتے ہیں. خدا کی قسم یوٹیوب پہ پورا میرا لیکچر ہے, وہ سنیے گا. پورا خطبہ یہ ہے, حضرت میں جا رہا ہوں, دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. ٹھیک ہے, اب قرآن کا ان کو پتا تھا, اہل بیت کی سمجھ نہیں تھی کہ کن کا کہہ رہے ہیں. وہی جڑی ہوئی حدیث ہے. یہ یار لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں, اسے کاٹ کے نا آدھا ادھر کر دیا دھوکہ دینے کے لیے, آدھا ادھر کر دیا. میں دکھاؤں گا ساتھ جڑی ہوئی قرآن اور میری اہل بیت. کا قرآن کی تو سمجھ ہے, اب آپ کے بعد سردار کس کو ماننا ہے وہ سمجھ نہیں. تو حضور نے فرمایا وہی تو سمجھا رہا ہوں, من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. یہ علی تمہیں دے کے جا رہا ہوں, میری نبوت مجھ پر اینڈ ہو رہی ہے, مجھ پر نبوت, میں جا رہا ہوں, پیچھے اہل بیت اور قرآن دے کے جا رہا ہوں. ان کو پکڑو گے لن تضلوا, جنہوں نے پکڑ لیا وہ ہدایت یافتہ, جنہوں نے قرآن اور اہل بیت سے منہ موڑ لیا وہ حاجی صاحب تو ہو گئے, وہ سخی بھی ہو گئے, وہ زاہد بھی ہو گئے, وہ عابد بھی ہو گئے, وہ سارا کچھ ہو گئے, ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. ہدایت یافتہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن پکڑا اور مولا کو ولی مان کے, سردار مان کے, آقا مان کے, مالک مان کے آپ کی اطاعت کر لی, آپ کی اتباع کر لی.